الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم اس میں ظرف کے بارے میں سیکھیں گے۔ بچپن میں آپ لوگوں نے اردو کا قاعدہ پڑھا ہوگا جس میں ہے ضا سے ظروف۔ ظروف یہ ظرف کی جمع ہے۔ ظروف برتنوں کو کہا جاتا ہے۔ ظرف کو ظرف اس لیے کہتے ہیں کہ برتن اپنے اندر چیز کو شامل کر لیتا ہے۔ برتن یعنی ظرف اپنے اندر کسی چیز کو سما لیتا ہے، اس لیے ظرف کو ظرف کہتے ہیں۔ مثلا گلاس اپنے اندر شربت، دودھ، جوس وغیرہ کو شامل کر لیتا ہے، اور اسی طرح جو پلیٹ ہے اپنے اندر سالن وغیرہ کو سما لیتا ہے۔ جگ جو ہے اپنے اندر پانی کو، جوس کو، دودھ وغیرہ، لسی وغیرہ کو سما لیتا ہے، شامل کر لیتا ہے، اس لیے ظرف کو ظرف کہتے ہیں۔ تو برتن کو ظرف کہتے ہیں، اور برتن کے اندر جو چیز آ جاتی ہے اس کو مظروف کہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دن جو ہے وہ ظرف ہے، اور دن کے اندر جو کام کاج کیے جائیں وہ مظروف ہیں۔ دن کے اندر جو اوقات آتے ہیں وہ مظروف ہیں۔ شام یہ اس میں ظرف ہے، اور شام میں جو بھی کام کاج کیے جائیں وہ مظروف ہیں۔ عزیزان محترم، اس میں ظرف کی تعریف سنیے۔ اس میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی وقت کو ظاہر کرے یا کسی جگہ کو ظاہر کرے۔ اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ اردو میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ لائے جاتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اردو میں اس میں ظرف مکان کی مثالیں، جیسے گھر ہے، مسجد ہے، میدان ہے، پارک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اردو میں اس میں ظرف زمان کی مثالیں جیسے صبح، شام، مہینہ، سال، سیکنڈ، وقت، زمانہ، وغیرہ وغیرہ۔ عربی میں بڑی وسعت ہے۔ عربی بڑی بلیغ زبان ہے۔ عربی میں اس میں ظرف مکان اور اس میں ظرف زمان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ لایا جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کی جگہ اور وقت نماز دونوں کے لیے آئے گا لفظ مسجد۔ اسی طرح دوسری مثال لے لیں، پڑھنے کی جگہ یا وقت پڑھائی دونوں کے لیے آئے گا لفظ مدرسہ۔ اردو میں تو پڑھنے کی جگہ کے لیے آتا ہے اسکول، اور وقت پڑھائی کے لیے الگ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں وقت پڑھائی کے لیے اور پڑھنے کی جگہ کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے، مدرسہ۔ بڑی بلیغ زبان ہے عربی۔ عزیزان محترم، ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف کے دو وزن آتے ہیں۔ مضارع یفعل سے مفعل کا وزن آتا ہے، اور اسی طرح ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف کا دوسرا جو وزن ہے وہ اگر مضارع یفعل ہو، مکسور العین مضارع ہو، تو پھر اس میں ظرف بھی مکسور العین آئے گا مفعل کے وزن پہ۔ یہ دو وزن ہے ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف کے۔ نمبر ایک مفعل، عین کلمے پہ زبر۔ دوسرا اس میں ظرف کا وزن ہے مفعل، عین کلمے کے نیچے زیر۔ آگے پھر آپ خود گردان کریں، مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعل۔ کام کرنے کی ایک جگہ یا کام کرنے کا ایک وقت۔ اسی طرح جو ہے کام کرنے کی دو جگہیں یا دو اوقات، کام کرنے کی بہت ساری جگہیں یا بہت سے اوقات۔ مفعل، تھوڑا کام کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت۔ اسی طرح آپ جو ہے گردان کریں گے، مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعل۔ ترجمہ ایک جیسا ہی ہوگا۔
عزیزان محترم، ثلاثی مزید فی سے اسم مفعول اور اسم ظرف کا ایک ہی وزن آتا ہے۔ ثلاثی مزید فی سے اگر آپ اسم ظرف بنانا چاہتے ہیں تو ثلاثی مزید فی سے جو وزن اسم مفعول کا ہے وہی وزن اسم ظرف کا ہے۔ اسم مفعول ثلاثی مزید فی سے میں سکھا چکا ہوں، ادھر جا کر دیکھ لیں، جو وزن اسم مفعول کا ثلاثی مزید فی سے آتا ہے وہی اسم ظرف کا وزن ہے۔ آخری بات بڑی دلچسپ ہے، اسموں میں سب سے مختصر گردان اسم ظرف کی ہے۔ اسموں میں، اسم کی گردانوں میں سب سے مختصر گردان اسم ظرف کی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اسم ظرف میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے۔ اسم ظرف میں مذکر اور مؤنث کے صیغے نہیں ہوتے، اسم ظرف میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسم ظرف کی گردان سب گردانوں میں مختصر ترین ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔